جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایران میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینکشنز ہیں، جو بہت ساری عرصے سے ایران پہ خاص طرح کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، وہ اب زیادہ اس کو سکویز کیا ہے پچھلے سالوں میں، اور اس کے نتیجے میں جو کرنسی کا ڈکلائن ہوا ہے، بڑی میسیو کرنسی فال ہوئی ہے، اس سے لوگوں کے لیے معاشی بہت زیادہ مسائل ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب سینکشنز بڑھتی ہیں تو جو اسٹیٹ کا، ریاست کا وہ جو سیکیورٹی سیکٹر ہے کہ جو ان سینکشنز کو بسٹ کرتا ہے، جو ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر اس میں انفارمل اکانومی ہوتی ہے، اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے۔ تو جب لوگوں کے سامنے وہ کرپشن کی کہانیاں آتی ہیں تو وہ انہیں ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم سکویز ہو رہے ہیں اور ساتھ اسٹیٹ جو ہے اس کا بھی رسپانس ڈفرنٹ ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ بہت سارے لوگ جو اس وقت آنسو بہا رہے ہیں کہ ایران میں بہت سارے پروٹیسٹرز کو مار جی دیا، اور یہ وہ ابھی ہمیں ڈیٹیلز آئیں گی، ظاہر ہے ایسی کوئی بھی چیز ہو آپ اس کی حمایت نہیں کر جی سکتے۔ لیکن جو بات نہیں کی جا رہی وہ یہ کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے، اور خاص طور پر پچھلے 3-4 سالوں میں جو ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، وہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یعنی عوام کا اجتماعی استحصال ہے، جس کے نتیجے میں لوگ باہر آئے ہیں۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے دو پلرز ہیں وہاں کی سوشل سٹیبلٹی کے۔ ایک وہ جو لوور مڈل کلاسز ہیں، جو عام غریب لوگ ہیں، جو انقلاب ایران کے ساتھ شامل تھے، ان کی بیسک کنسٹیچوئنسی ہے، ان سینکشنز نے ان کو سکویز کر دیا ہے۔ دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ بازار کا سیگمنٹ ہے، وہ ہے جو مرچنٹس ہیں۔ پہلے بھی جو ایرانی انقلاب تھا، جس کے نتیجے میں شاہ صاحب کو جانا پڑا، اس میں بھی بازار نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ آج بھی جو بازار ہے وہ کافی پریشان ہے اس اقتصادی صورتحال سے۔ لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایرانی اپنی ساورنٹی کو، خود مختاری کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ مغرب اشتعال دلا رہا ہے پروٹیسٹرز کو، اتنا زیادہ ان کے حق میں جانے کے بجائے وہ بات بری جا رہی ہے، کیونکہ جو عام پروٹیسٹر ہے وہ تبدیلی ضرور چاہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نتیجے میں ایک فورن انٹرونشن ہو اور پھر سیریا، لیبیا، سوڈان کی طرح جی ایران ہو جائے۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں جو رجیم ہے اس کے لیے اکنامک بفر کم ہو رہا ہے، اور ان سینکشنز کا مقصد جی بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اس حد تک لے جائیں پروفیسر جس صاحب ہم نے کی۔ یہ پہلے بھی دیکھا جب ابھی کانفلکٹ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، اور جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر اٹیک کیا تھا امریکہ نے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپسی اختلافات بھلا کر جو ایرانی تھے وہ سارے امریکہ کے خلاف باہر نکل آئے، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف مظاہرے بھی کیے اور اپنی حمیت اور غیرت کے لیے جلوس بھی نکالے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے جیسا کہ کہا کہ ہماری مدد راستے میں ہے، ڈٹے رہو، تو کیا مظاہرین، ایرانی مظاہرین امریکہ سے کوئی مدد لینا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال، یہ آپ نے درست فرمایا کہ اگر جب بھی کوئی ایکسٹرنل ایگریسر آتا ہے تو جو لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ سہم کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے مسئلے نہ جنریٹ ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ لوکل گریونسز اور پروٹیسٹ چل رہے ہوں، وہاں بہت ساری باہر کی طاقتیں آ کے آس پاس سے مسئلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ایران کے بارڈرز بھی پورس ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے، دوسرے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور بھی اس طرح کی ان کی جو بارڈرز ہیں اس سے انفلٹریشن ہو سکتی ہے، عراق کے ساتھ سے ہو سکتی ہے جہاں کردستان کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو انہیں پھر ایک نگاہ رکھنی پڑتی ہے کہ کیا باہر کے لوگ تو اشتعال نہیں دلا رہے، جو لوگوں کی جینوئن گریونسز ہیں ان کا غلط استعمال ہو۔ اور پھر جو پچھلے 3-4 دنوں میں ہم نے امیجز دیکھے کہ ایران کا جو معاشرہ وہ تقسیم ہے، وہاں پہ جو ایرانی حکومت ہے اور جو نظام حکومت چلانے والے لوگ ہیں، ان کی بھی بہت بڑا حمایت یافتہ طبقہ موجود ہے جو سڑکوں پہ نکل رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ اس کی کوریج انٹرنیشنل پریس میں قدرے کم ہے، لیکن سوشل میڈیا میں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جو سچویشن ہے پروفیسر عدیل صاحب، آپ کے خیال میں مظاہرین پر کس حد تک قابو پا لیا ہے؟ یعنی سچویشن ایرانین گورنمنٹ کے کتنا کنٹرول میں ہے یا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سوال سے پہلے جو اسد صاحب نے اور جنرل صاحب نے فرمایا اس کو میں مکمل تھوڑا سا کر دوں۔ جی دونوں نے اس جانب کہیے اشارہ کیا، کہیے۔ اور وہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کے لیے ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے، ان کے پاس جیو کوآرڈینیٹس ہیں جو ایرانی انقلاب کے لیڈر ہیں، باقی بھی ان کی لیڈرشپ کے، لیکن جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ایک یہ کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ
وہ انسرٹنٹی ہے. اگر آپ صرف اٹیک کرتے ہیں تو اس کا جو ریپرائزل ہے یعنی جو اس کا جواب ہوگا وہ مڈل ایسٹ کے اندر جن ملکوں کے اوپر ہوگا وہ آلریڈی امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, عمان بھی, قطر بھی, دوسرے ممالک بھی, سعودی بھی, کہ آپ نہ جائیں اس کی جانب. لیکن ظاہر ہے اسرائیل کا پریشر ہے بہت زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اب جو ڈیسائسو فیکٹر ہوگا میرے خیال میں امریکہ کے لیے کہ وہ جائیں اٹیک کریں کہ نہ, وہ ہوگا کہ اگر ایران کی جو رجیم ہے اس میں کوئی تقسیم ہے, کوئی فشر ہے. اگر کوئی ایسی تقسیم موجود ہے اور ان کی انٹیلیجنس کے پاس موجود ہے کہ IRGC میں یا ایران کی جو حکومت کے لیول پہ کچھ اندر ان کے لوگ موجود ہیں جو تیار ہیں کہ جو ہی آپ ٹاپ لیڈرشپ میں سے کسی کو ہٹائیں گے تو وہ چارج لے لیں گے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک ان کے لیے بڑا پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اور وہ اس کو کریں گے. لیکن اگر اس کے بغیر کرتے ہیں تو پھر اس کا ریپرائزل ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. یہ ابھی اس وقت چونکہ انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا اور دونوں طرف سے خبریں آ رہی ہیں, اس لیے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کنٹرول میں ہے کہ نہیں. لیکن یہ 2-3 اشارے ہمارے سامنے ضرور موجود ہیں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ ایران نے فورس کا استعمال کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے اس سے اور کچھ جو باقی شر پسند عناصر تھے ان کے تھرو. اور ایران نے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا ہے کہ کیسے خاص طرح کے شر پسند عناصر آ کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے. یہ ایک اشارہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا جو اشارہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ بہت سارے کاؤنٹر پروٹیسٹ جو حکومت کی سپورٹ میں نکلے ہیں وہ بھی باہر آئے ہیں. اور تیسرا جو بڑا اشارہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ کہ جو ویسٹ کھل کے ان کی سپورٹ میں آگے آ رہا ہے وہ پروٹیسٹرز کے حق میں چیز نہیں جا رہی. اگر آپ ایک میڈین ایوریج پروٹیسٹر تہران یا باقی بڑے شہروں کی سڑکوں پہ دیکھیں گے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں باہر نکل رہا ہوں تو کیا میں انقلاب کی طرف معاملہ جائے گا یا چینج آف گورنمنٹ یا باہر سے حملے کی صورت میں جائے گا. تو انہوں نے جو باہر کا رسپانس ہے اس نے لوگ تھوڑا سا کنفیوز کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا بہت کنٹرول میں چیزیں شاید گورنمنٹ کے آ چکی ہیں, لیکن اگین آئی وڈ پریفیس اٹ بائی سیئنگ کہ ابھی ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں. صحیح ہے سر, لیکن جو دوسری طرف جو دوسرا فریق ہے اس سارے معاملے میں ایران میں وہ رضا پہلوی ہیں. آپ کے خیال میں وہ صرف اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اگر کوئی یہ سچویشن ایسکلیٹ کرتی ہے اور اس حد تک کرتی ہے کہ رجیم چینج کرنا پڑے یا حکومت چینج ہو, تو کیا کوئی رضا پہلوی کا امکان بنتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں وہ اگر کریں گے تو وہ پھر فورس کریں گے. ظاہر ہے بعض حلقوں کی جانب سے ان کا نام دیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے خاص طور پر, لیکن آپ نوٹس کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی اور گراؤنڈ پہ کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن نہیں ہے کہ جس کو وہ لیڈ کر سکے. تو اب وہی بات ہے کہ ایرانی عوام ضرور تبدیلی چاہتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ باہر کا حملہ چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ڈائسپورا کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ جو اس حملے کی حمایت میں ہوں. تو میرے خیال میں ایک چھوٹا سا سیکشن ہے, بہت سارے جو باہر ڈائسپورا میں لوگ ہیں, شاہ صاحب کے زمانے میں گئے اور وہ شاہ ایران اور اس کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی جو آرگینک سپورٹ بیس ان کی ایران کے اندر موجود نہیں ہے. تو میں بہت حیران ہوں گا اگر وہ دوبارہ ان کا رستہ ہموار کیا جائے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی کافی جو ہے مخالفت ہوگی آن دا گراؤنڈ.